جناب اسپیکر، اس کے علاوہ اعلیٰ عدالتوں میں ججز کی اپوائنٹمنٹ، چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ، اور اس کے لیے جو روایت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے کنسنسس کے ساتھ اپنائی، ایک کمیٹی بنا کے جس کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹس میں جب چیف جسٹس کا تقرر ہوگا تو فرسٹ 3 میں سے ہوگا، اسی اصول کو یہاں بھی انٹروڈیوس کروایا گیا، اور سینئر موسٹ 3 ججز جو ہیں ان کے پینل میں سے اس پارلیمان کی قائم کردہ کمیٹی، جس میں 8 قومی اسمبلی کے اراکین اور 4 سینیٹرز ہوں گے، وہ 12 رکنی کمیٹی 2/3 کے ساتھ چیف جسٹس کے ان 3 سینئر موسٹ ججز کے پینل میں سے چیف جسٹس پاکستان کے لیے نامینیشن کرے گی۔ چیف جسٹس پاکستان کے میعاد عہدہ جو ہے وہ 3 سال مقرر کی گئی ہے، باوجود کہ جب ہم نے دیکھا کہ 6 اور 7 سال والے لوگ یہاں پہ آئے تو پھر کیا ہوا اس معاملے کے ساتھ۔ کچھ کانسیکوینشل امینڈمنٹس ہیں جس کی وجہ سے کلازز زیادہ ہوں گی۔ کچھ امینڈمنٹس آج سینٹ میں فلور آف ہاؤس، کچھ جو امینڈمنٹس ہیں وہ آن دا فلور آف ہاؤس اس بل کو سپورٹ کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام پاکستان کی طرف سے پیش کی گئی، جو بنیادی طور پہ ربا کے بارے میں، اسلامی نظریاتی کونسل کے بارے میں، فیڈرل شریعت کورٹ کے بارے میں تھی۔ ان امینڈمنٹس کو حکومتی اتحاد نے سینٹ میں سپورٹ کیا اور وہ اس بل کا حصہ بنی۔ آرٹیکل 38 اسی سلسلے میں ہے، جو ربا کے بارے میں پیچھے فیصلہ بھی آیا وفاقی شرعی عدالت کا، اس کو اکنالج کیا گیا پرنسپلز آف پالیسی میں آرٹیکل 38 میں۔ آرٹیکل 48 میں ایک کچھ چیزیں کئی دفعہ اوجھل ہو جاتی ہیں۔ پارلیمانی نظام میں کابینہ سارے فیصلے کرتی ہے اور وزیر اعظم کی پھر ایڈوائس جاتی ہے یا کابینہ کے صدر صاحب اس کو اسینٹ کرتے ہیں، تو اس حوالے میں منسٹر فار اسٹیٹ کے لفظ رہ گئے تھے، وہ اب نکلنا ضروری تھے، وہ ختم کیے گئے ہیں۔ آرٹیکل 81 میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں۔ ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک الگ سیکریٹریٹ کے قیام کا یہاں پہ کہا گیا آرٹیکل 209 میں، اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، میرا حال اٹھ کے میل ڈاؤن ہے شہباز صاحب، تسی میڑا بہت جی لا منسٹر صاحب، لا منسٹر صاحب، لا منسٹر صاحب، سر جی لا منسٹر صاحب، جی آپ 2-3 منٹ میں کیجئے، پھر میں بالکل کر لیتا ہوں پھر میں اس کو سر۔ اسی طرح آرٹیکل 111 میں ایک امینڈمنٹ تجویز کی گئی ہے۔ آرٹیکل 111 یہ ہے کہ سر آئین میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں 5 ایڈوائزرز جو ہیں وہ اپوائنٹ کر سکتی ہیں۔ عام طور پہ وہ ٹیکنوکریٹس بھی ہوتے ہیں یا اپنے فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں۔ وفاق میں ایڈوائزرز کو ایوان میں آ کے سوالوں کے جواب دینے کی اجازت ہے، وہ بیٹھتے ہیں، رائٹ آف ووٹ نہیں ہے اگر وہ ان الیکٹڈ ہیں۔ صوبے میں یہ نہیں تھی تو سر وہ یہ انوملی دور کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ جو آرٹیکل 175A ہے، یہ جوڈیشل کمیشن کی سر نئی شکل ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن کی نئی شکل میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کی سربراہی کریں گے، 3 موسٹ سینئر ججز اور سپریم کورٹ ہوں گے،
موسٹ سینئر جج آف کانسٹیٹیوشنل بینچز میں سے جو ہوں گے وہ اس کے رکن ہوں گے. وفاقی وزیر قانون آلریڈی ہیں, اٹارنی جنرل آلریڈی ہیں. پاکستان بار کونسل کے ایسے نامزد نمائندہ جو کہ 15 سال سے سپریم کورٹ کی وکالت میں ہو, ان کو رکھا گیا ہے. سینٹ اور قومی اسمبلی سے سر جو ہماری پارلیمانی کمیٹی تھی اس کا ہم نے رول چینج کیا, سائز چینج کیا, تو 4 پارلیمنٹیرینز اس کمیشن کے ممبرز بنائے گئے ہیں, 2 سینیٹرز, 2 MNAs, 1 اپوزیشن سے, 1 ٹریری سے ٹو بی نامینیٹڈ بائی لیڈر آف ہاؤس اینڈ لیڈر آف اپوزیشن. اور ایک اچھا کام جو کیا گیا اس میں, جناب اسپیکر, ایوان نے یہ اس پرپوزڈ بل میں آپ کو اختیار دیا ہے کہ جو مارجنلائز ہماری کمیونٹی ہیں, خواتین یا غیر مسلم, سر ان میں سے پارلیمنٹ کے باہر سے آپ ایک نمائندگی بھیجیں گے سول سوسائٹی کی نمائندگی کے طور پہ, جو غیر مسلم یا خاتون ہوں گے اور وہ کوالیفائی کرتے ہوں ٹیکنوکریٹ کی اس اہلیت پہ جو کہ آئین میں آلریڈی موجود ہے, تاکہ ان کی آواز بھی, ججز کی اپوائنٹمنٹ ساری دنیا میں کئی جگہ پہ ان کمیشنز میں موجود ہیں. صوبے کی جو ہے جی تعداد, چیف جسٹس, ایک سینئر جج, بار کونسل کے نمائندے اور اس کے ساتھ وزیر قانون صوبے کے, ان کو ایسے ہی رکھا گیا ہے. اسلام آباد میں نیا ہائی کورٹ بنا تھا, بار کونسل نہیں بنی تھی, بار کونسل کی نمائندگی نہیں تھی, سر اس کو نمائندگی دی گئی ہے. جناب اسپیکر, اب آگے چلتے ہیں. یہی جوڈیشل کمیشن جو اس میں پرپوزڈ کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں, ان کے ججز کا انتخاب بھی یہی جوڈیشل کمیشن کرے گا, تاکہ جو عدالتی کام ہے وہ عدالتی طریقہ کار سے اور اسی کمیشن کے اندر ہو, جو ججز کو اپوائنٹ کرتا, ان کی کنفرمیشن کرتا ہے یا ان کو گھر بھیجتا ہے. ایک جو اضافی کام سونپی گئی ہے ذمہ داری کمیشن کو, جناب اسپیکر, یہ عام شکایت ہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں کچھ جج صاحبان اور کئی جج صاحبان بہت اچھا کام کرتے ہیں, اور کئی جج صاحبان ہیں جو اپنی طبیعت کے مطابق کام کرتے ہیں. ایک ہی جگہ پہ, میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں, ایک کوریڈور ہوتا ہے, آپ اس بات کو سمجھتے ہیں. ایک عدالت میں روز 15 مقدموں کا فیصلہ ہوتا ہے, دوسری میں روز 1 یا 2 کا ہوتا ہے. جو کام نہیں کرتا اس کی ایویلویشن ہوگی کمیشن میں, رپورٹس آئیں گی, ایک کرائٹیریا سیٹ کیا جائے گا. جو کام نہیں کرتا سر وہ گھر جائے. عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے سارا نظام چلتا ہے سر, اور خود احتساب کا عمل ہر ادارے میں ہونا چاہیے. جناب اسپیکر, یہی کمیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز میں بھی ان کا تقرر کرے گا. اسی طرح جناب اسپیکر, جو ہائی کورٹ میں اپوائنٹمنٹ کی ایج ہے اس کو 45 سے 40 سال کیا گیا. ہمارا ینگ ٹیلنٹ آ رہا ہے سر, بہت اچھے لوگ آ رہے ہیں, ہمیں ایک اچھا پول ملے گا سر. آرٹیکل 184 میں ایک ترمیم کی گئی ہے کہ سو موٹو میں کریں, ایکسرسائز کریں اوریجنل جورسڈکشن, لیکن سوال گندم جواب چنا نہیں ہونا چاہیے. جناب اسپیکر, مانگنے کچھ جاتے ہیں, دے کے کچھ بھیج دیا جاتا ہے. ایک دفعہ نہیں, یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے. اس کی ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ جو قانون کی پہلی منشا ہے کہ جو مانگا جائے, جو پریئر ہوگی, جو مدعا ہوگا, جو کنٹینٹس ہوں گے اپلیکیشن کے, آپ اس میں رہ کے آپ فیصلہ کریں. یہ وہاں پہ ترمیم کی گئی ہے. آرٹیکل 186 میں سپریم کورٹ کی پاورز ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں کیس ٹرانسفر کرنے کی, اور جہاں پہ ایسا کیس آئے جس کا امپیکٹ پورے ملک پہ آئے, پنجاب میں بیٹھ کے یا سندھ میں بیٹھ کے ایسا پاس آرڈر کرے جس کا اطلاق خیبر پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک بھی ہو رہا ہے, تو وہ کیس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ اپنے پاس بھی اسے رکھ سکتی ہے. جناب اسپیکر, اسی طرح 191A جو ہے کانسٹیٹیوشنل بینچز ان دا سپریم کورٹ, ان کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جو دوستوں نے کہا کہ اس کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پہ ان کو یہاں پہ شامل کیا گیا ہے. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نامینیٹ کرے گے نمبر آف ججز جو کہ کانسٹیٹیوشنل ورک کریں گے, 184 کی 186 کی جورسڈکشن ایکسرسائز کریں گے. جو ہائی کورٹ سے نیچے سے فیصلے آتے ہیں, جو کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن یا لیگل انٹرپریٹیشن جڑی ہوئی کانسٹیٹیوشن سے, فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے, ان اپیلوں کے فیصلے بھی وہ کریں گے, تاکہ باقی سپریم کورٹ ان معاملات سے ہٹ کے جو عام لوگوں کے مقدمات ہیں جن کی تعداد 60,000 ہے ان کو ریلیف دے سکیں. اور یہ اسپیشل کانسٹیٹیوشنل بینچ دیگر امور بھی نمٹائیں گے, لیکن ان کیٹیگریز آف کیسز کو یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ڈیل کریں گے. جناب اسپیکر, اسی طرح
ہائی کورٹس کے لیے بھی کانسٹیٹیوشنل بینچز جو ہیں وہ متعارف کرائے گئے ہیں، سارا میکنزم دے دیا گیا ہے آئین میں. ایک کیا گیا ہے کہ صوبائی خود مختاری کو سامنے رکھتے ہوئے ہائی کورٹس میں جب یہ رائج کرنا ہے اس کے لیے اس متعلقہ صوبے کی اسمبلی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی صورت میں جو سب سے پہلے میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ بلاول بھٹو صاحب نے تقریباً 50 منٹ سے زائد کی سپیچ کی، تو اتنا ہی ٹائم بحیثیت لیڈر آف دا اپوزیشن میرا حق بھی بنتا ہے، کیونکہ اپوزیشن بینچز کو الحمدللہ رب العزت نے یہ عزت دی ہے اور میری پارٹی نے اور میرے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ عزت بخشی. جناب اسپیکر، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اس وقت یہاں پہ جو یہ مسودہ پیش کیا گیا قومی اسمبلی میں، جو سینٹ سے یہاں پہ ٹرانسمٹ ہوا، تو اس کو جب میں دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک ہی چیز آ رہی تھی کہ اس کے اوپر آپ کا سیکریٹریٹ جناب اسپیکر ایک جملہ لکھ دیتا تو زیادہ بہتر تھا. اور وہ جملہ یہ ہے جناب اسپیکر، ووٹ کو عزت دو سے بوٹ کو عزت دو تک کا سفر، یہ جملہ ہونا چاہیے تھا. جناب اسپیکر، یہاں پہ آرڈر ان دا ہاؤس کر لیں. جناب اسپیکر، جو میں باتیں کروں گا وہ تلخ ان کو لگیں گی، کیونکہ یہاں پہ ان کو یہ ہٹ کریں گی ضرور، کیونکہ یہ سچ باتیں ہوں گی. بات کرو، یہ کیا چل، اور ضرور یہاں پہ جناب اسپیکر میں بات کروں گا کہ اس وقت یہ ہاؤس، یہ ڈیموکریسی باہر کے ایک بڑا سا بینر لکھتے ہیں، جمہوریت فار سیل، ریٹ 1 ارب سے 3 ارب روپے فی MNA، وہ بھی یہاں پہ لکھتے ہیں. یہ ریٹ جا رہا ہے جناب اسپیکر. اور یہاں پہ جو جن لوگوں کا شکریہ ادا کیا جا رہا تھا، وہاں پہ جناب اسپیکر نامعلوم لوگوں کو بھی یہ شکریہ ادا کر دیتے تو بہت بہتر ہوتا. وہ ویگو ڈالوں کو بھی اپریشیٹ کر لیتے جناب اسپیکر، جن کے ذریعے ہمارے 5 لوگ ہمارے جو ہیں وہ زدکوب کر کے یہاں پہ رکھے ہوئے، کوئی آپ کے اوپر 4th فلور پہ رکھے ہوئے ہیں. ان کو بھی ان ویگو ڈالوں کا بھی ذرا شکریہ ادا کر لیتے، بہت اچھا ہوتا. شازور ٹرک، جناب اسپیکر، یہ جو امینڈمنٹ کا پروسیس ہے، یہ سارے کا سارا پروسیس جہاں سے شروع ہوا، یہ ایک بدبودار پروسیس ہے. اور اس پروسیس کا جہاں سے یہ شروع ہوا، اس کی بھی جناب اسپیکر میں آپ کو اس وقت بتاتا ہوں. وہ اوریجنز کیا تھے، وہ پروسیس یہاں سے شروع ہوا کہ جی پلیز بات کیجئے، آپ بات کوئی کیجئے، مسئلہ نہیں. بات کیجئے. جناب اسپیکر، یہاں پہ میں بات کر رہا تھا اس بدبودار پروسیس کی. جہاں سے یہ پروسیس شروع ہوا جناب اسپیکر، اس پہ ذرا نظر ثانی کریں، اور یہ تاریخ کا حصہ ہونا چاہیے. یہ پروسیس شروع ہوا جناب اسپیکر جہاں پہ عدلیہ پہ ڈرون حملہ ہونا تھا. ایک آزاد عدلیہ کو اس کا گلا گھونٹنے کا آج یہ پروسیس جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. ایک آزاد عدلیہ کو آپ ختم کرنے جا رہے ہیں. یہ وہ پروسیس ہے، یہ اس کے مقاصد تھے، شروع ہوئے تھے.
جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی بات کی تھی جلسے میں کہ کالا تھیلا تھا اور کالا سانپ تھا، بالکل صحیح کہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ اس وقت آپ یہ اندازہ لگا لیں، جو یہ حکومت اپنے آپ کو کہتی ہے، یہ حکومت در حقیقت پاکستان کی عوام کی صحیح معنوں میں ترجمانی نہیں کرتی، کیونکہ یہ ایک چوری شدہ مینڈیٹ فارم 47 لے کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس مینڈیٹ کو پاکستان کی عوام تسلیم ہی نہیں کرتی۔ جن لوگوں نے 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ ووٹ لیا تھا، صبح اٹھے 9 فروری کو ان کو ہرا دیا۔ جو لوگ لائٹیں بند کر کے سو گئے تھے، صبح اٹھے وہ جیتے ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جناب اسپیکر جو کہ یہ آئینی ترمیم 26ویں لے کے آئے تھے، یہ ان کے حالات تھے۔ دوسری بات میں کروں جناب اسپیکر کہ جس وقت اسی ہاؤس پہ اسی ڈیسک سے میں بحیثیت اپوزیشن لیڈر اٹھا اور میں نے کہا جناب اسپیکر اسپیشل کمیٹی بنائیں، اس لیے کہ ایم این ایز کے رائٹس اور پریویلیجز کا تعین کریں۔ ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ڈیالہ جیل میں ملنے جاتے ہیں، وہاں پہ پریویلیجز ہمارے استحقاق مجروح ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے خط لکھا، آپ نے اس کو واپس کیا، آپ نے کال کو ڈیفائن کیا، آپ نے وہاں سے مجھے واپس اس خط پہ لکھا اور آپ نے کہا جی کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی جگہ پہ میں نے اٹھ کے کہا جناب اسپیکر آپ اسپیشل کمیٹی بنائیں، آپ کے پاورز میں ہے کہ ایم این ایز کے رائٹس اور پریویلیجز ہم ہوں یا نہ ہوں، آئین اور قانون کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اسی پارلیمنٹ میں آپ کے ویگو ڈالے آئے، آپ کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ آئے، اسی پارلیمنٹ میں ہمارے ایم این ایز کو انہوں نے زد و کوب کیا۔ ایک کریکشن کرنا چاہوں گا کہ اس بل کی کامیابی میں سب سے زیادہ محنت میرا نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار اس پورا پروسیس میں رہا ہے، یہ نہ صرف تاریخ یاد رکھے گا، مگر آج اگر میں اس فلور پہ فخر کے ساتھ کھڑا ہوں کہ ہم یہ آئین سازی کا عمل کر رہا ہوں، تو اس میں بھی سب سے بڑا کردار مولانا فضل الرحمان صاحب کا رہا ہے۔ اور جتنا ہمارا آپس میں انٹریکشن رہا ہے یہ پچھلے 2 مہینے میں، اس پہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان کی سیاست اپنا والد صدر زرداری کے بعد میں کسی کو مانتا ہوں تو وہ جج صاحبان کی اجازت کے ساتھ وہ تمام کالے قوانین کو ہم نے اپنا آئین سے نکلوا دیے، اور تب بھی وہ تاریخی کام تھا۔ آج کا دور کا اپنا سیاسی حالات ہے، اپنا سیاسی گراؤنڈ ریالٹیز ہے۔ جو پولیٹیکل سپیس پاکستان کی سیاست میں آج سیاسی جماعتوں کے لیے موجود ہے، جتنا آج وہ سیاسی سپیس تنگ ہے، اتنا 2008 میں نہیں تھا، اتنا 1973 میں نہیں تھا۔ لیکن سیاستدان کے امتحان ہی یہی ہوتا ہے کہ جتنا آپ کو سپیس ملتا ہے آپ اس سپیس پہ کتنا کھیل سکتے ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں جب پولیٹیکل پولرائزیشن اور پولیٹیکل پارٹیسنشپ کا جو حالات ہے وہ آپ کے سامنے ہیں،
जब आमतौर पे ये तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान की सियासतदान एक दूसरे के हाथ तक नहीं मिलाने के लिए तैयार है, जहां हुकूमत के इत्तेहादी ऑपोजिशन की जो लार्जेस्ट पार्टी है, उनसे हमारा बाकायदा राब्ता वैसे इतना ज्यादा नहीं होता। इस हालात में जितना इत्तफाक़े राय पैदा हो सकता था, मुमकिन था, वो इत्तफाक़े राय हमने हासिल करके 26 आईनी तरमीम की शक्ल में आज हम इंशाअल्लाह ताला नेशनल असेंबली से पास करने जा रहे हैं। ये बेशक हमारे दोस्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और जो अपोजिशन पार्टीज हैं, वो इस बिल को वोट नहीं दे रहे, बेशक ना दे, ये भी इनका हक है। मगर मैं समझता हूं कि ये हुकूमती बिल से ज्यादा इसमें जो पॉइंट्स है हुकूमत के, या मतलब हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नवाज के सबसे कम नुकात होंगे। इसमें सबसे ज्यादा अगर पॉइंट्स है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और 99.99% जो एतराजात PTI के थे, वो निकाल के वोट ना दे। कंटेंट तो जनाब स्पीकर जितना क्लोज टू कंसेंसस हो सकता था वो है, और मैं समझता हूं कि ये सियासत की फतह है, ये जमहूरियत की फतह है, ये सियासी जमातों का फतह है, और हमारे भाई वो दे या ना दे, ये इनका भी सियासी कामयाबी है। जनाब स्पीकर, मैं पाकिस्तान के अवाम के लिए थोड़ा समझाना चाहूंगा कि हम कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। हम वो काम जो 18वीं तरमीम में हमने पार्लियामान में किया, सदर के इख्तियारात वजीर आजम और पार्लियामान को डिवॉल्व किए गए, वफाक के इख्तियारात वसाइल सूबे के साथ डिवॉल्व किए, शेयर किए गए थे। वैसे ही हम आज जो अदालत में पावर कॉन्सेंट्रेटेड था, उसको भी हम डिवॉल्व कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये साबित होगा कि जैसे 18वीं तरमीम ने हमारे पार्लियामान के लिहाज से, वफाक के लिहाज से, जमहूरियत के लिहाज से, डेवोल्यूशन के लिहाज से इनकलाबी रिफॉर्म्स थे, वो इंशाअल्लाह ताला तारीख साबित कर देगा कि जो काम हम आज करने जा रहे हैं ये भी तारीखी काम है। हम ये जरा देखें, गौर करें कि पाकिस्तान की जी प्लीज। जहां तक जनाब स्पीकर, जो लोग कहते हैं जी चेयरमैन साहब, जी ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज तशरीफ रखें। चेयरमैन साहब बात कीजिए प्लीज। चेयरमैन साहब बात। जनाब स्पीकर, मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछना चाहूंगा आपके थ्रू कि क्या वो पाकिस्तान की
آپ آرڈر ریسٹور کریں گے تو میں بولوں گا مسٹر اسپیکر. جی کائنڈلی پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. یہ ٹریجری سائڈ سے زیادہ آوازیں آ رہی ہیں. جناب اسپیکر، میں پاکستان کے عوام سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وہ پاکستان کے نظام عدل سے پاکستان عمران خان کی خوشامد کر کے آپ کو کیا محسوس ہو رہا تھا؟ آپ نے یہ کہا آپ جناب آپ نے کہا آپ جناب سوال پوچھ رہے تھے موقع پہ بعد میں اپنا کارکن پورا نکال لیجیے گا. جی مولانا صاحب راستہ کھول دینا. سر آپ کو مبارکباد ہو سب سے پہلے کہ آپ کی کاوشیں جو ہے وہ رنگ لائی ہیں. سر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر ہے. اللہ کی مدد. سر اچھا مولانا صاحب تو ظاہر ہے جی کہ نظام کو بنانا ہے. سر آپ کو مبارکباد ہو سب سے پہلے کہ آپ کی کاوشیں جو ہے وہ رنگ لائی ہیں. سر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر ہے. اللہ کی مدد. آپ خوش ہیں مولانا صاحب؟ جی خوش ہیں آپ سے؟ تو ظاہر ہے جی کہ ہمیں ملک کی خدمت کرنی ہے. ملک کے آئین اور قانون ملک کے نظام کو مستحکم بنانا ہے. جو کمزوریاں ہمیں نظر آئی ہم نے اس کو نکالا. ہم کمزوری منصور علی صاحب شاہ کو مانس کر دیا. منصور علی شاہ کو مانس کر دیا. ہم نے شخصیات کی جنگ نہیں لڑی ہے. لگتا تو یہی ہے سر. کیا سمجھے قاضی صاحب تو جا رہے ہیں. ویسے ان کے خلاف بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے سب محترم ہمارے سب محترم. یعنی ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ کبھی کسی کو متنازع نہیں بنا. مائنس منصور علی شاہ نہیں تھا. مائنس منصور علی شاہ کے تصور بھی نہیں تھا. نہ قاضی فیض کا تصور تھا. دونوں قابل احترام جج ہیں اور ان کو متنازع مت بناؤ خدا کے لیے. مستقبل میں ان کے لیے کچھ ہو سکتا ہے کوئی راستہ؟ آپ کے لیے کر دیں گے کچھ. رنگ لائی ہیں. سر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر ہے. اللہ کی مدد. سر خوش ہیں مولانا صاحب؟ جی خوش ہیں آپ سے؟ تو ظاہر ہے جی کہ ہمیں ملک کی خدمت کرنی ہے. ملک کے آئین اور قانون ملک کے نظام کو مستحکم بنانا ہے. جو کمزوریاں ہمیں نظر آئی ہم نے اس کو نکالا. منصور علی صاحب سیاسی مخالف سیاسی دشمن نہیں ہوتا. اس کی خوشی غمی میں شریک ہونا سیکھو. ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ان کی شادی بیاہ پہ مت جانا. ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا یہ چور ڈاکو ہیں ان کا کوئی فوت ہو جائے تو پرسہ دینے مت جانا. ہمیں سکھایا گیا تھا کہ جب مخالف کرین سے گرتا ہے تو اپنی الیکشن کیمپین معطل ہوتی ہے. جب مخالف کرین سے گرے تو اس کے اسپتال میں جا کے تیمارداری کی جاتی ہے. یہ وقت کا دھارا ہے. آج ہم ادھر بیٹھے ہیں, کل آپ بیٹھے تھے, کل پھر کوئی بیٹھا ہوگا یہاں پہ. یہ چلتا رہتا ہے. کوئی اس طرف بیٹھا ہے کوئی اس طرف بیٹھا ہے. مگر ہماری سیاسی روایات جو ایک شفاف دریا کی طرح تھی اس کو زہر آلود کس نے کیا. اس میں آلودہ پانی کس نے ڈالا؟ اس نے ڈالا جس نے فریال تالپور کو چاند رات کو گرفتار کر کے کہا کہ اس کو جیل میں بھیجو. یہ جو ریسورسز جاتی ہیں چاہے وہ وفاق دے چاہے وہ NFC ایوارڈ کے تحت ہو, تو یہ NFC ایوارڈ کا سلسلہ بھی میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں صدر آصف علی زرداری صاحب کو. یہ ان کا ویژن تھا کہ جس کے تحت یہ NFC ایوارڈ جو ہے اس کے تحت صوبوں کو ریسورسز جاتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کے لیے جاتے ہیں, اینٹی ٹیررزم کے لیے جاتے ہیں. تو یہ بتایا جائے کہ نیشنل ایکشن پلان کی 2018 سے 22 کتنی میٹنگز ہوئی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک میٹنگ کے علاوہ 2018 سے 22 اس شخص نے ایک نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ نہیں کی. دہشت گردی اور دہشت گردی کا خاتمہ ان کی پرائرٹی پہ نہیں تھا. اور جو سیاسی وے فارورڈ کی بات کی گئی میں اس پر بھی آتا ہوں. ہمیں تربیت دی گئی تھی, ہمیں سکھایا گیا تھا کہ سیاسی مخالف سیاسی دشمن نہیں ہوتا. اس کی خوشی غمی میں شریک ہونا سیکھو. ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ان کی شادی بیاہ پہ مت جانا. ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا یہ چور ڈاکو ہیں ان کا کوئی فوت ہو جائے تو پرسہ دینے مت جانا. ہمیں سکھایا گیا تھا کہ جب مخالف کرین سے گرتا ہے تو اپنی الیکشن کیمپین معطل ہوتی ہے. جب مخالف کرین سے گرے تو اس کے اسپتال میں جا کے تیمارداری کی جاتی ہے. یہ عرفان صدیقی صاحب بیٹھے ہیں. میاں نواز شریف نے 2013 میں بانی چیئرمین PTI کرین سے گر گئے, زخمی ہو گئے. پوری الیکشن کیمپین معطل کی, گھر جا کے تیمارداری کی. الیکشن کے بعد مجھے مکمل کر لینے دیجئے, بالکل ضرور بات کیجئے گا. ان باتوں کا جواب کوئی نہیں مگر ضرور سارے دیں. میں تو کہوں گا سارا ہاؤس کورس کے اندر اگر جواب دے دے تو بڑا اچھا ہوگا. تو 2013 کا الیکشن ہوتا ہے, خود چل کے بنی گالا جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ سیاسی مخالف ہو مگر تم بھی پاکستانی ہو میں بھی پاکستانی ہوں. ہم چاہتے ہیں
کہ اس ملک کو آگے لے کر چلا جائے، ہم مل کے اس کا تدارک کریں گے. آنریبل منسٹر، آئی وڈ ریکویسٹ کہ ان کے سوال میں کنکلوڈ کر رہا ہوں سر اس ملک کے اندر میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، صرف مجھے کنکلوڈ کرنے دیں، میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں. کنکلوڈ کر رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں. میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، آخری 2 منٹ ہیں، میں بات کر دیتا ہوں. آپ ضرور، جہاں میں نے یہ گزارش کی کہ چاہے یہ صوبائی سبجیکٹ ہے، وفاق اس پہ پوری کوآپریشن کوآرڈینیشن کرنے کو تیار ہے. وہ چاہے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، دیکھیے جو کچے کا مسئلہ ہے وہ صرف سندھ میں نہیں ہے، جہاں کشمور اور گوٹکی میں وہ مسئلہ ہے، وہیں میرے رحیم یار خان اور راجن پور میں بھی وہ مسئلہ ہے. یہ ٹرائی بارڈر ایریا ہے جس کے اندر کچے کا یہ آپریشن کیا جا رہا ہے. اس کے لیے پولیس کو APCs دی گئی، پولیس کو اکوپ کیا گیا. ہمارے ہاں ریورائن پولیس کا کانسیپٹ نہیں تھا کہ وہاں کچے کے علاقے سے دریا گزرتا ہے. پولیس کو باقاعدہ بوٹس بنا کر دی گئی، ان کی ریورائن ٹریننگ کی گئی. ریورائن پولیس کی اسٹیبلشمنٹ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوئی کہ دریا کے دونوں کناروں کے اوپر جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے. سیاسی روایات پہ آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. یہ بیٹھے ہیں عرفان صدیقی صاحب، ان کی آج بھی وہ فوٹیج موجود ہے جہاں پہ انہوں نے ہتھ کڑی لگائی ہوئی اور ایک قلم پکڑا ہوا ہے. اس ملک میں جو میں بات کر رہا ہوں کہ خوشی غمی میں منع کیا گیا کہ یہ دشمن ہے اور یہ وقت کا دھارا ہے. آج ہم ادھر بیٹھے ہیں، کل آپ بیٹھے تھے، کل پھر کوئی بیٹھا ہوگا یہاں پہ. یہ چلتا رہتا ہے، کوئی اس طرف بیٹھا ہے، کوئی اس طرف بیٹھا ہے. مگر ہماری سیاسی روایات جو ایک شفاف دریا کی طرح تھی، اس کو زہر آلود کس نے کیا؟ اس میں آلودہ پانی کس نے ڈالا؟ اس نے ڈالا جس نے فریال تالپور کو چاند رات کو گرفتار کر کے کہا کہ اس کو جیل میں بھیجو. یہ زہر آلود اس نے کیا جس نے مریم نواز شریف کو باپ کے سامنے گرفتار کروایا اذیت دینے کے لیے، اور یہ ثابت کیا کہ ہمارے ہاں جو خواتین کی عزت ہے اور خواتین کو سیاسی مقدمات میں ملوث نہیں کیا جاتا، وہ کیا جائے گا. چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کی روایت بانی چیئرمین PTI نے ڈالی. یہاں پہ میت پڑی تھی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی والدہ کی، اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 5 لاہور کا جج یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جرا کرنی ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں، والدہ کی میت پڑی ہو اور جج آپ کو کہہ رہا ہو، یہ موجود تھے بہت سارے لوگ یہاں، جج کہہ رہا ہو کہ میں نے جرا کرنی ہے، تو کیا انسان پہ گزرتی ہے کہ والدہ کی میت پڑی ہے اور ساتھ کہا جا رہا ہے نہیں جرا ہم نے مکمل کرنی ہے؟ تو بات یہ ہے، جہانگیر ترین کی بچیوں پہ کس نے پرچے دیے؟ علیم خان کی بیگم پہ کس نے پرچے دیے؟ شہباز شریف کی بیٹیوں کے گھر کا گھراؤ کس نے کیا؟ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں. یہ پورا ٹائم گزر جائے گا، یہ کہانیاں مکمل نہیں ہوں گی. تو بات یہ ہے، جو روایات، جو سیاسی روایات اس ملک میں ڈالی گئی ہیں، جو سیاست کو آلودہ کیا گیا ہے، جو نفرت پھیلائی گئی ہے، وہ جنہوں نے وہ کیا تھا، جو نفرت کی فصل بوئی تھی، آج وہ کاٹ رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر کی بات پہ میں آخری بات کروں گا. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے چاروں صوبائی حکومتوں سے چاروں صوبائی حکومتوں سے ہمارا رابطہ ہے. خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب، بلوچستان، اب یہی مسئلہ ہے کہ سچ سننے کی کسی میں ہمت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں اپنی مرضی کی بات نہیں کر سکتا. اس ایوان کے اندر بھی یہ فستائیت ہے ان کی کہ بات مت کرو، بات نہیں کرنے دیں گے، سننے کا حوصلہ نہیں ہے. تو کم از کم میں مکمل کر رہا ہوں، 1 منٹ میں مکمل کر لوں گا اگر آپ تشریف رکھیں. میں 1 منٹ میں مکمل کر لوں گا. میں مکمل کر رہا ہوں، میں کنکلوڈ کر رہا ہوں 1 منٹ کے اندر. اگر آپ تشریف رکھیں، سن لیں، سننے کا حوصلہ رکھیں. یہ جمہوریت ہے، اس میں سننا بھی پڑتا ہے. 1 منٹ میں مکمل کر رہا ہوں. 1 منٹ میں مکمل کر رہا ہوں. سن لیں سر، آنکھوں پہ میری بات تو سن لیں. میں مکمل کر رہا ہوں سر. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے سر ہمارا چاروں وزراء اعلیٰ سے رابطہ ہے، اور وہ چاہے میں مکمل کر رہا ہوں، مجھے بات تو کر لینے دیں. میں یہ وجوہات بیان کرنا میرے فرائض میں شامل ہے. میں تمام تر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو سیاسی سچویشن ہے، اس میں میرا فرض ہے کہ میں حقائق بیان کروں. آپ مجھے مکمل کرنے دیں، میں مکمل کر رہا ہوں بس.
میں مکمل کر رہا ہوں سن لیں منسٹر صاحب میں سر مکمل کر رہا ہوں 1 منٹ کے آپ اندر کنکلوڈ کریں نہیں ٹھیک ہے میں مکمل کر رہا ہوں مجھے مکمل تو کر لینے دیں پلیز آپ کنکلوڈ کریں نہیں میں مکمل کر رہا ہوں دیکھیے میں مکمل کر رہا ہوں آپ کی بات ہی نہیں کر رہا بھائی مجھے مکمل تو کر لینے دیں پلیز ایڈریس دا چیئر میں سر مکمل کر لوں ان کو کیا آرڈر مینٹین رکھیں میں مکمل کر رہا ہوں آپ کنکلوڈ کریں سر جہاں لا اینڈ آرڈر کی بات ہے سر یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں مکمل کر رہا ہوں بھائی مجھے پتا ہے آپ کا مجھے مکمل کر لینے دیں پلیز ٹھیک ہے میں مکمل تو کر لوں پلیز ایڈریس دا چیئر 1 منٹ میں مکمل سر میں دیکھیے سر جو وجوہات ہیں نہیں پی ٹی آئی بیٹھی بھی ہے نا ان کو بھی سنانا میرا فرض ہے نہیں شبلی اگر تو شبلی صاحب اور علی ظفر صاحب کا میں سر کنکلوڈ کر رہا ہوں بس آخری بات ہے مجھے موقع دیں آخری بات ہے سر میں آخری بات اگر مجھے مکمل نہیں کرنے دیں گے پھر یہ 10 منٹ اور لگ جائیں گے 10 منٹ اور لگ جائیں گے میں معذرت سے مجھے مکمل کرنے دیں میں مکمل کر رہا ہوں ختم تو کرنے دیں آپ بھی بہت محترم ہے ختم کرنے دیں میں 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں منسٹر صاحب میں کمپلیٹ کرنے دیں میں آخری جملہ بول رہا ہوں اگر آپ مجھے موقع دے دیں آخری جملہ بولنے کا منسٹر صاحب سر لاسٹ سینٹنس سر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے چاروں صوبائی حکومتوں سے ہمارا رابطہ ہے ہماری جو نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں وہ شریک ہوتے ہیں مگر میرا یہ فرض تھا کہ دہشت گردی کی جو وجوہات ہیں لا اینڈ آرڈر کیوں خراب ہوا کس دور میں ہوا وہ میں ضرور سامنے رکھوں اگر میں یہ سامنے نہ رکھوں گا تو پھر یہ حقیقت کو چھپانے کے مترادف ہوگا لا اینڈ آرڈر پہ پوری توجہ ہے صوبائی حکومتوں سے مزید اس پہ کوارڈینیشن کریں گے اور صوبائی حکومتوں کی مکمل اس میں نہ صرف ان کو سپورٹ پرووائڈ کریں گے ان کو پورا فیسیلیٹیٹ کریں گے بہت بہت شکریہ تھینک یو